أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ بھی میرے ساتھ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت دیر سے آپ پروگرام میں بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر اور بچا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تھک گئے ہوں, چلے جائیں. اس لیے ہم سب جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہ مقصد ہے اللہ کی رضا, وہ مقصد ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور اس کو آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہم سب کا مقصد ہے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. سارا جلسہ, سارا اجتماع, بچوں کی, بڑوں کی, چھوٹوں کی ساری کوششوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی مل جائے. کل قیامت کے دن جنت میں داخلہ مل جائے اور جہنم سے حفاظت ہو جائے. میرے بھائیوں, مجھے یہ بات بتائی گئی اور آواز بھی بتا رہی ہے. میرے رفیق سفر, مہربان اور داعی تو آپ سب ہیں. مولانا عتیق صاحب نے بتایا کہ خواتین بڑی تعداد میں ہیں, اور بھی مولانا ارشاد اور مولانا عابد صاحب سے ملاقات ہوئی اور جن دوستوں سے, اور ادھر پس پردہ لگتا بھی ہے کہ ہماری بیٹیاں بہنیں بڑی تعداد میں ہیں. تو میں توبے کے کلمات سب سے پہلے پڑھتا ہوں, اس لیے کہ مقصد یہی ہے. سچے من سے, سچے دل سے یہ نیت کیجئے کہ ان کلمات کو ہم توبے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ جس اللہ کی بارگاہ میں ہم توبے کے کلمات پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. وہ بصیر ہے, دیکھتا ہے, وہ سمیع ہے, سنتا ہے, وہ علیم ہے, وہ جانتا بھی ہے. تو میں توبے کے کلمات پڑھتا ہوں, اس کے بعد بات کروں گا. میرے ساتھ سچے من سے, سچے دل سے, یقین کے ساتھ کہ اللہ تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے, مجھے سن بھی رہا ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس اسٹیج پر آنے سے پہلے وہاں کھانے کے لانے لے جانے میں, مسجد میں اور یہاں سامنے بھی, یہ میری کمزوری بھی ہے اور عادت بھی ہے کہ کسی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس میں سفید بال والے زیادہ ہیں, کالے بال والے. اگر کالے بال والے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے بڑوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں اور نوجوان غائب ہیں. سلام ہے آپ بزرگوں کو اور ان نوجوانوں کو جو بڑی تعداد میں ہمارے سامنے اور دائیں بیٹھے ہیں. آپ سے خاص گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ سچے من سے, سچے دل سے, ایک فقیر, ایک مہمان, جو نام آپ دینا چاہیں وہ آپ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور آپ بھی میرے لیے اور اپنے لیے دعا بھی کریں کہ یہ کلمات خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص میں بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کا اتفاق کم ہوتا ہے اس طرح کا. آپ ضرور میرے ساتھ یہ توبے کے کلمات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت
باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کہ اگر آدمی سچے من سے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ان توبے کو اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہوں گے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رب سے بدگمانی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ توبہ کریں تو یقین کریں کہ وہ خدا معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اسٹیج پر اکابر علماء اور اساتذہ اور ائمہ موجود ہیں، ان سب سے دعا کی درخواست کے ساتھ یہ عرض ہے کہ ہم سب مسافر ہیں، تنہا ہم مسافر نہیں ہیں کہ بمبئی سے آئے ہیں 100 کلومیٹر ہو گیا تو ہم مسافر ہو گئے۔ یہاں جو بچیاں گھوم رہی ہیں وہ بھی مسافر ہیں، جو بوڑھے بیٹھے ہیں وہ بھی مسافر ہیں، جو علماء اسٹیج پر ہیں وہ بھی مسافر ہیں، ہم بھی مسافر ہیں، آپ بھی مسافر ہیں۔ لیکن دوستو، ایک عجیب ہم مسافر ہیں کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، لیکن منزل کا پتہ ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری پہلی منزل تو عالم الستو ہے، جس کے بارے میں بات کریں گے تو ٹائم ہو جائے گا۔ ہماری پہلی منزل جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم کو بالکل دکھتا اور سمجھ میں آتا ہے، وہ پہلی منزل ماں کا پیٹ ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، دنیا کے تمام انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اعظام، دنیا کے تمام بادشاہ اور فقیر، جو بھی دنیا میں آیا ہے، اس کی پہلی منزل ماں کا پیٹ۔ ماں کے پیٹ میں ہم سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے چلے گئے، جتنے آئے ہیں، ہماری ایک منزل تھی۔ وہ منزل سالوں میں نہیں پوری ہوئی، مہینوں میں ختم ہو گئی۔ سالوں نہیں لگے اس منزل میں، مہینوں میں ختم ہو گئی۔ 8 مہینے 9 مہینے حد ہے، 9 مہینے سے کچھ زائد، لیکن وہ منزل کم سے کم 6 مہینے کی اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینے کچھ کی۔ سال پورا نہیں ہوتا اس منزل میں۔ ماں کے پیٹ میں پروردگار عالم نے جس کو چاہا بستی میں، جس کو چاہا گونڈا میں، جس کو چاہا تارا پور میں، جس کو چاہا بوئسر میں، جس کو چاہا اندھیری میں، جس کو چاہا جاپان میں، جس کو چاہا عرب میں، جس کو چاہا عجم میں، جس گھر میں اللہ نے چاہا، جس برادری میں چاہا، جس گاؤں میں چاہا، جس کو چاہا اللہ نے ہماری ماں بنا دیا اور جس کو چاہا باپ بنا دیا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں، اپنے باپ کے انتخاب میں، گاؤں کے انتخاب میں، زبان کے انتخاب میں، علاقے کے انتخاب میں، ہم میں سے کسی کو کوئی دخل نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں ہم سب نے جنم لیا ہے، اس ماں کے پیٹ میں ہم تھے اور اس ماں کا ہم خون پی رہے تھے، اس سے ہمیں رزق مل رہا تھا۔ 4 مہینے کے بعد جو روح ڈال دی گئی، روح ڈالنے کے بعد جسم کو خوراک چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ ناف کے ذریعے ہمارے اندر ماں کا خون جانے لگا اور اندر رہ کر کے باہر ہم نے ماں کا دودھ پیا اور اندر ہم نے خون پیا۔ بھائیوں، جس ماں کے پیٹ میں ہم تھے، جس نے ہمیں اپنا خون پلایا ہے، اس ماں کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ ہماری شکل، ہمارا رنگ تھوڑا وہ بدل دیتی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک،
اللہ نے جو شکل چاہی، جو صورت چاہی، اللہ نے بنا کے ہم کو دنیا میں بھیج دیا۔ باپ تو چھوڑ دیجئے، جب ماں کا ہی کوئی اختیار نہیں تھا، ہمارا تو چھوڑ دیجئے، ہم اس دنیا میں جب آئے تھے تو ہماری دنیا کی آمد کا پہلا کام تھا ہم سب کا مل کے رونا۔ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہوگا تو رویا ہوگا، فقیر کے ہاں پیدا ہوا ہوگا تو رویا ہوگا، گورا پیدا ہو یا کالا، امیر کے گھر پیدا ہو یا غریب کے، اسپتال میں ہو یا گھر پہ، نہیں رویا ہوگا تو رلایا ہوگا۔ اگر نہیں رویا ہوگا تو اس کا مطلب یہ بچہ صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے یا اس کی زندگی خطرے میں۔ پہلا کام اس دنیا میں جب بھی جو آیا اس کا کام تھا رونا۔ کچھ یاد بھی ہے تجھ کو آیا تھا جب یہاں تو، کچھ یاد بھی ہے تجھ کو آیا تھا جب یہاں تو، روتا تھا آہ بھر کر ہنستا تھا سب زمانہ۔ ماں خوش، نانی خوش، دادی خوش، چچا خوش، باپ خوش، دادا خوش، محلہ خوش، پھوپھی خوش، خالہ خوش، بچہ رو رہا ہے سب ہنس رہے ہیں۔ کچھ یاد بھی ہے تجھ کو آیا تھا جب یہاں تو، روتا تھا آہ بھر کر ہنستا تھا سب زمانہ۔ اب زیست یوں بسر کر جب کوچ ہو یہاں سے، ہنستا ہوا تو جائے روئے سب زمانہ۔ اللہ اکبر۔ جو مرنے کا وقت آئے گا، جو آہنگ کردن کنت جان پاک، چے پردخت مردن چے برروئے خاک۔ میرے دوستو، ہم اس دنیا سے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آ گئے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ایک وقت آیا، 7 سال کی عمر ہو گئی، تو شریعت نے ہم سے کہا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، ہر ماں ہر باپ کو بتایا، ہر سرپرست ذمہ دار کو بتایا کہ اب اسے بتاؤ یہ مسافر ہے۔ 7 سال جیسی عمر ہوئی، ایسی شریعت آگے کھڑی ہو گئی کہ تم مسافر ہو، تمہیں اس دنیا سے چھوڑ جانا ہے، تیاری کرو۔ عمر 11-12 کی ہوئی تو اس سفر کی تیاری کے لیے ماں باپ سے کہا گیا کہ سختی کرو، سختی کرو۔ 7 کی ہوئی تو راستے پہ لے چلو، عمر 11-12 کی ہوئی تو سختی کرو، یہاں تک کہ سختی میں پٹائی کا بھی حکم ہے۔ اس کو بتاؤ کہ دنیا سے تمہیں جانا ہے، کب جانا ہے یہ معلوم نہیں ہے، کہاں جانا ہے یہ پتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن کہتا ہے اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے اس کا نام برزخ ہے، جس کو ہم سب قبر کی دنیا کہتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان نے اس کو برزخ کی زندگی کہا ہے۔ اب اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، او عابر السبیل، مسافر کی طرح رہو۔ آپ یہاں سے بمبئی جاتے ہیں، بستی جاتے ہیں، لکھنؤ جاتے ہیں، کرناٹک جاتے ہیں، کیرالہ جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، گوا جاتے ہیں، کہیں بھی آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں کیا ہے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، آپ کو لینا دینا ہے اس ہوٹل سے جہاں آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ کو لینا دینا ہے اس فیکٹری سے جہاں آپ کا کاروبار ہے، جس سے آپ کو لینا دینا ہے۔ راستے میں کیا ہے دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، راستے میں کیا ہوا آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسافر کی طرح رہو، راہی کی طرح رہو۔ ایک مسافر جب سفر کرتا ہے تو پہلا کام ہوتا ہے کہ سفر کے میں جو چیزیں ضرورت کی ہیں اس کو رکھ لو۔ مسافر کی طرح رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو سفر ہے اس سفر میں کیا چیزیں تمہیں ضرورت پڑیں گی اس کا انتظام کرو۔ ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ باہر ملک کے لیے، چھوٹے سفر کے لیے کپڑا، بیگ، پیسہ، یہ سب چیزیں انسان اپنی تیاری کرتا ہے سفر کی۔ میرے بھائیوں، مگر ہم عجیب مسافر ہیں، عجیب مسافر ہیں، ہم یہ نہیں معلوم کہ ہم کب ہمارا سفر ختم ہوگا اور کہاں ختم ہوگا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سفر کب ختم ہوگا پتہ نہیں،
لیکن یاد رکھیے یہ بھی نہیں معلوم کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، آدمی کس جگہ اس کا سفر پورا ہو جائے گا۔ سفر پورا ہوا ٹرین میں، وہی ختم۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے پلین میں، ہوائی جہاز میں انسان کے سفر کو آخری وقت دیکھا ہے، لیکن وہ سفر بڑا خوش نصیب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، سفر حج کو چلے، ایک باپ بیٹا اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا تھا، اور بود و باش سے، رہن سہن سے ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی غریب پریوار کے اور بہت ہی ان پڑھ پریوار کے لوگ ہیں، اس لیے کہ جو ماں کو اٹھایا اس نے، تو بیچارہ گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، اسے کچھ ادب تو آتا نہیں تھا، وہ ماں کو اٹھایا، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہوائی جہاز میں کیا نصیب تھا اس بوڑھی عورت کا، اللہ تو بڑی شان والا ہے۔ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز منڈلا رہا تھا ریلوے پر اترنے کے لیے، اور اس غریب بوڑھی عورت کی جان لینے کے لیے فرشتہ پہنچا۔ اللہ ہم سب کو ایسی موت دے دے، خدا مدینے کی موت دے۔ ظاہر ہے بیٹا اکیلا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں تھی۔ ہوتا ہے غریب پریواروں میں کہ بھئی ماں کو شوق رہا ہوگا اور بھائیوں نے مل کے بھیجا ہوگا، تو ظاہر ہے جہاز میں ایک افراتفری ہو جاتی ہے۔ وہ جہاز جو کہ لینڈ ہو رہا تھا، اسی وقت جہاز اترنے والا تھا مدینہ کے ایئرپورٹ کے پر، وہ رنوے پر اترنے والا تھا، لیکن ہمارے جیسے اور بھی لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے اس خوش نصیبی پر، اس کے نصیب پر ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ وہ ہندوستان سے چل کر مدینے پہنچتی ہے، راستے میں کہیں مر سکتی۔ اس کا سفر پورا ہو گیا جہاز میں اور مدینے کی فضاؤں میں، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ میرے دوستو، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ پانی میں اگر وقت پورا ہوا وہ ڈوب جائے گا، سڑک پہ اگر وقت پورا ہوا تو وہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے یہاں پہنچ کر کے وقت پورا ہو گیا، ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر جاری ہے، اور وہ سفر کب پورا ہوگا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی سفر کی تیاری کے لیے یہ مدرسے ہیں، اسی سفر کی تیاری کے لیے یہ مسجدیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ چاہے جو بنا لو، چاہے جو کما لو، چاہے جتنی اونچی ڈگریاں اکٹھا کر لو، اور چاہے جتنے تمغے حاصل کر دو، شیر لا لو، دولت اکٹھی کر لو، لیکن جب دنیا سے انسان جائے گا، جب انسان دنیا سے جائے گا، تو میرے دوستو جو آخری وقت ہوگا، آخری وقت ہوگا، اور ہماری زندگی کی سانس ٹوٹ جائے گی، تو جیسے ماں کے پیٹ میں بے سدھ تھے، بے اختیار، بے پاور تھے، ایسے ہی زندگی شروع ہو گئی۔ ماں کے پیٹ میں آنکھ بنتی رہی، ناک بنتی رہی، کان بنتا رہا، سارا پارٹ جسم بنا ہمیں معلوم نہیں۔ ایسی مرنے کے بعد جب ہم قبر میں چلے جائیں گے تو آنکھیں دیکھیں گی نہیں، ناک سونگھے گی نہیں، کان سنے گا نہیں، ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، پیر چلے گا نہیں۔ کتنا ہی چہتا بیٹا ہو، ماں کے مرنے کے بعد اس کو دفن ہی کرنا ہے۔ بیوی کتنی ہی چہتی ہو، لیکن اسے قبر میں اتارنا ہی۔ بیٹا کتنا ہی پیارا ہو، لیکن بوڑھا باپ اپنے اس جوان بیٹے کا جنازہ کاندھے پہ رکھ کر قبرستانی لے جائے۔ میرے بھائیوں، ہماری بہنیں بات سن رہی ہیں، ان کے حوالے سے یہ عاجز کہا کرتا ہے، یہ بات بہنوں کے لیے ہے کہ دنیا میں ہر عورت کی دو رخصتی ہوتی ہے، ہر عورت کی دو رخصتی ہوتی ہے۔ ایک رخصتی ہوتی میکے سے سسرال،
اس کی تیاری اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن بیٹی جنم لیتی ہے، بڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور سسرال کی تیاری جو ہے وہ لڑکی خود بھی کرتی ہے، ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، سہیلیاں کرتی ہیں، پھوپھی کرتی ہے، خاندان کنبہ کرتا ہے. اور جب میکے سے سسرال بیٹی جاتی ہے تو اس سفر میں اس کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق جوڑے، کپڑے، زیور سب جاتے ہیں. اور رخصت کرنے کے لیے رشتہ دار آتے ہیں، روتے سب ہیں لیکن اندر سے خوش سب رہتے ہیں. روتے ہیں، سب رو رہے تھے تو میں بھی مل کے رونے لگا، ورنہ بیٹیوں کو رخصتی اچھی لگی. جب یہ بیٹی رخصت ہوتی ہے اپنے مائکے سے سسرال شادی کے دن، کتنا ہی غریب ہو جوڑا نیا ہوگا، اور بعض جگہوں پہ رواج کے مطابق سرخ ہوگا، ہاتھ میں چوڑی ضرور ہوگی، چاہے چھوٹا سا کوئی زیور ہو لیکن سونا ضرور ہوگا، چاندی کا کوئی ایک چھلا ہو ضرور ہوگا. بہنوں، ایک دن اسی سسرال سے رخصتی ہوگی. پہلی رخصتی ہوئی ہے کار میں بیٹھ کر، ڈولے میں بیٹھ کر، اور دوسری رخصتی ہوگی تو جو زیور پہنایا گیا تھا وہ زیور اتارا جائے گا. دوسری جب رخصتی ہوگی تو زینت بن سنور کر نہیں، کپڑے کینچی سے کاٹے جائیں گے، بالی نکالی جائے گی، کنگن اتارا جائے گا، چوڑیاں نکالی جائیں گی، اور کفن پہنا کر جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر لے جایا جائے گا. وہ دن ہمارے اور آپ کے اوپر بھی آئے گا. بھائیوں، وہ سفر ہمارا کب ہوگا؟ اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں پاور ہے. یہ آنکھیں خدا نے آپ کو دی ہیں، چاہے مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیں، چاہے موبائل میں بیٹھ کر یہ ہمارا نوجوان اور اب تو بوڑھے بھی وہی تباہی چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھ بھی خراب کر لیں اور عاقبت بھی خراب کر لیں. اللہ نے پیسہ دیا ہے، چاہے مسجد میں اینٹ لگا کر، مدرسے میں تعاون کر کے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کر لیں، چاہے اس پیسے کو شہرت کے لیے، ناموری کے لیے اور دکھاوے کے لیے خرچ کر کے اللہ کی ناراضگی مول لیں. ابھی پاور ہے. ان پیروں سے چاہے مسجد جائیں، چاہے بازار، چاہے خرافات کی جگہ جائیں، اللہ نے پاور دیا ہے دنیا میں. میرے بھائیوں، یہ پاور ہمیشہ نہیں رہے گا. جس دن سفر پورا ہوا پاور ختم. قبر کی زندگی، پہلی زندگی 9 مہینے کی، دوسری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 میں تو شاید کوئی پہنچے. ایوریج عمر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 60 اور 70 کے درمیان ہے. ایوریج عمر سب امتیوں کی، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی 100 میں، کوئی 90 میں، ایوریج عمر 60-70 کے درمیان ہے. اس کے بعد یہ صدی نہیں لگتی، صدی پوری نہیں ہوتی. سب کا سفر پورا ہوگا، قبر میں ہم جائیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب سفر پورا ہوگا پاور ختم. پاور نہیں. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ہمارے من کی بات تو اللہ جانتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے ہر مرنے والا مرتے وقت یہ تمنا کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا مہلت دے دیجئے، تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے. کیا کرو گے؟ فاصدق، صدقہ کر لو، صدقہ کر لو. واکن من الصالحین، گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جاؤں. آج سمجھ میں آیا کہ یہی 2 چیزیں کام آئیں گی. مرتے وقت اس کی یہ خواہش ہے جس کو اللہ نے قرآن میں 29ویں پارے میں اتارا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب. اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، میں اللہ آپ کی راہ میں صدقہ کر دوں،
واقم من الصالحین، جو خطائیں ہم نے کی ہیں اس سے توبہ کر لیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ٹائم نہ ملا ہے نہ ملے، کسی کو ٹائم نہیں ملا آج تک۔ اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی عظمت اور کبریائی کا انکار کرنے والوں، مرنے والا مر رہا، روک کے دکھاؤ۔ ترجعونها، اللہ چیلنج کر رہا، ترجعونها، روک کے دکھاؤ، روک کر دکھاؤ۔ سفر پورا ہو گیا، آپ باپ ہیں، بیٹے کو خبر ملی، بھاگا بھاگا آیا۔ بیٹی سسرال سے روتے روتی آئی، ابو ابو، آج باپ بولتا ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی، لائق بیٹا چہرہ دیکھتا ہے ماں کا پھٹ جاتا ہے۔ سسرال سے بیٹی آتی ہے، باپ کے چہرے کو کھول کے دیکھتی ہے، زار زار روتی ہے، باپ بولتا ہے۔ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے، باپ مر گیا، ننھے ننھے بچے، کبھی سرہانے کبھی پیدن، ابو 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 بولیں گے۔ پاور ختم، بجلی چلی گئی۔ آگے کا مرحلہ قبر کا ہے، سارے رشتہ دار میرے آپ کے، خدا کی مہربانی ہوگی تو یہ نصیب ہوگا، ورنہ اللہ کی طرف سے مقدر نہیں ہے تو یہ نصیب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ بری موت سے میری آپ کی حفاظت۔ میرے دوستو، اجزا کیا کریں گے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، پاور ختم، آپ کون سا صابن لگاتے تھے پتہ نہیں۔ یہ کپڑے جو پہن کر ہماری بیٹیاں اور بہنیں ایک دکان سے دوسری اور دوسری سے تیسری جاتی ہیں، اور آپ نوجوان بچے کلر کی میچنگ کرتے ہیں، تخت پر لٹایا جائے گا، کپڑا اتارا جائے گا، پتہ نہیں بیٹا نہلائے گا کہ داماد، بھائی نہلائے گا کہ رشتہ دار، ہمیں پتہ۔ کفن پہنا کر ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، اور قبرستان میں جب ہمیں اتارا جائے گا تو ہم کچھ بول تو سکتے نہیں، پاور ختم ہے۔ ایک بات زبان سے نہیں کہہ سکتے، حال سے کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ شکریہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ آپ میں سے بہت لوگوں کو غیر ملکی سفر کا تجربہ ہوگا۔ جب آدمی اپنے ایئرپورٹ سے اندر جاتا ہے، امیگریشن پر پہنچتا ہے، اور اس کو طے ہو جاتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، تو جانے والوں سے پوچھو دل پہ ہوتا کیا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ بھائیوں، جیسا کہ عاجز نے کہا کہ بہنیں جاتی ہیں سسرال تو وہاں استقبال ہوتا ہے، قبر میں استقبال نہیں ہوگا، سوال ہوگا۔ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ابھی تو مرحلہ اور بچا ہے، اب اختیار ختم۔ فرشتہ کی پوچھتا ہے من ربک ما دینک من نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات ہو رہے، یہ بتاؤ کہ تم کس دنیا سے آئے، کیا کر کے آئے، کیا لے کے آئے، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوالات ہو رہے، ان سوالوں کے جواب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ نے یہ مدرسہ بنایا ہے، مکتب بنایا ہے۔ بھائیوں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، پاور ختم، کوئی پاور نہیں۔ 100 سال 200 سال صحابہ کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے۔ برزخ کی زندگی سالوں میں نہیں گزرے گی، صدیوں میں گزرے گی۔ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار۔ اب یہ جو برزخ کی زندگی ہے، یہ جہنم اور جنت کا ایک نمونہ ہوگا۔ اللہ ہماری قبر کی منزل آسان کرے۔ بھائیوں، رک کر کے یہ درخواست کرتے ہیں
کہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرو. سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھا کرو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک جو روز پڑھے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. شفعت لرجل غفر له، وہ سفارش جس کے لیے بھی سورہ ملک کرے اللہ کے ہاں اس کی شفاعت قبول ہوگی. علامہ جزری شافعی نے یہ روایت نقل کی ہے، حسن حسین میں الفاظ ہیں وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ مُؤْمِن. یہاں علماء اور اساتذہ ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ حدیث کے یہ الفاظ جو علامہ جزری شافعی محمد بن محمد الجزری الشافعی حسن حسین میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ مُؤْمِن. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ سورہ ملک ہر سینے میں تاکہ وہ پڑھے. 30 آیتیں ہیں، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. میں اس سے گزارش کروں گا کہ یہ سورت بچیوں کو ضرور یاد کریں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، قبر میں سورہ ملک سفارش کرے اور اللہ قبول کرے گا. بھائیو، جو قرآن پڑھے گا وہی تو سورہ ملک پڑھے گا. اور قرآن کہاں پڑھے گا؟ انہی مکتبوں میں. میں سچ کہتا ہوں آپ سے، بہت محبت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ آپ سب بزرگوں سے، بھائیوں سے، اپنی بہن بیٹیوں سے، جس کو اپنی آخرت یاد ہے، جس کو اپنی قبر کی منزل یاد ہے، اس کو اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اگنور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مسافر ہے. اس کو پتا ہے میں مسافر ہوں. ہمارے آپس کے سارے جھگڑے، سارے اختلافات، ساری دوریاں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتے. آپ کبھی بھی نہیں الجھتے. آپ اپنے راستے جاتے ہیں، کہتے ہیں سوری، غلطی اس کی ہے، آپ کہتے ہیں سوری. غلطی سامنے والے کی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ یہاں کا رہنے والا، میں مسافر ہوں، میں کہاں چکر میں پڑوں گا. کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، سوری، آپ جائیے. ہم مسافر ہیں. ہر وقت اس کا دھیان رہے کہ ہم مسافر ہیں، اور ایسے مسافر ہیں جس کی منزل کا پتہ ہے لیکن وقت سفر کب ختم ہوگا یہ پتہ نہیں. بھائیو، اب قبر کی منزل کے بعد دوسری منزل ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. چوتھی منزل ہے قبر سے اٹھیں گے اور خدا کی بارگاہ میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. سب سے پہلا انسان، سب سے آخری انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. یہ آخری منزل ہے. پھر 2 راستے ہیں، ایک جنت اور دوزخ. لیکن جب آئے گا خدا کی بارگاہ میں تو پہلا کام کیا ہوگا؟ الیوم نختم، زبان پر تالا. اب انسان کی کھال بولے گی، بال بولے گا، انسان کے جسم بولیں گے. هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئدہ. یہ دماغ، یہ دل، یہ آنکھ، یہ کان اللہ نے دیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا. اس کان سے سوال ہوگا. والبصر، آنکھوں سے خدا کی بارگاہ میں سوال ہوگا. والفؤاد، اس دل سے پوچھا جائے گا. روایات کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے کہ محشر میں جب فرشتہ آئے گا تو 3 رجسٹر لے کے آئے گا. کتنے رجسٹر؟ 3 رجسٹر. آج صبح سے اب تک 1 جنوری سے آج 10 فروری تک 40 دن میں 38 دن میں ہم نے جو کچھ کیا ہے صبح سے شام اور شام سے صبح تک اگر لکھا جائے تو کتنا بڑا رجسٹر بنے گا. اگر سارے رجسٹر ہمارے ہاتھ پہ جمع کیے جائیں تو کتنا بڑا ہوگا.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بولے ہیں وہ لکھا ہوا ہے. 3 رجسٹر ہوگا، ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی، ایک میں برائیاں لکھی ہوں گی، ایک میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی. اس عنوان پر تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن محشر میں جب ہم حاضر ہوں گے خدا کی بارگاہ میں تو پاور ختم، کوئی پاور نہیں. اب تو زبان پہ تالا ہے، یہ انگلیاں بولیں گی، یہ کھال بولے گی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء لما شہدتم علینا. انسان کی روح کہے گی کہ تمہیں ہو گیا، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ کھال، یہ بال، یہ جسم کے اعضاء کہیں گے کہ ہم بول نہیں رہے، ہمیں بولنے کا حکم ہوا ہے. تیسری بات یاد رکھیں، اس دنیا میں جو کچھ ہمیں درد و تکلیف اور غم ہوتا ہے وہ روح کو نہیں ہوتا، جسم کو ہوتا ہے. کس کو ہوتا ہے؟ جسم کو ہوتا ہے. روح کو کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا یا آپ کا ہاتھ جل گیا. سارا درد جسم محسوس کرتا ہے. جو برزخ کی زندگی ہے اس میں اصل تکلیف روح برداشت کرتی ہے، جسم اس کے تابع ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا. اصل روح ہوتی ہے. لیکن مرنے کے بعد، برزخ کے بعد جو آخری زندگی ہے محشر کی اور جہنم کی، اس میں روح اور جسم دونوں کو جھیلنا ہے. روح کو بھی تکلیف جھیلنا ہے اور جسم کو بھی جھیلنا ہے. برزخ کی زندگی میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو محسوس ہوتا ہے. اصلاً ساری سزا کا تعلق روح سے ہے، جسم تابع ہے. آج اصل کیا ہے؟ جسم ہے. روح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تھوڑا سا متاثر ہوتی ہے ہماری روح اگر غم خوشی ہوتی ہے تو، لیکن اصلاً کیا ہے؟ جسم ہے. روح فرا ہے. یہی قبر میں الٹ جائے گا. اصل روح ہوگی، جسم تابع ہوگا. اور مرنے کے بعد یعنی قبر کے بعد جو آخری زندگی ہے قیامت کے دن، دونوں کو برابر ہو. کوئی نہیں پوچھے گا میرے بھائیوں کام کیا آئے گا. پہلی منزل ماں کا پیٹ، کوئی پاور نہیں. دنیا میں فل پاور ہے، ہم کو چاہے جیسے چاہے استعمال کریں، اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو. قبر کی جو زندگی ہے کوئی پاور نہیں. حشر کی زندگی میں کوئی پاور نہیں. 4 منزلیں ہیں اور ایک میں پاور ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جب تمہیں 3 سفر کے مرحلوں میں کوئی پاور، ایک میں پاور ہے، یہاں بھی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرو. یہاں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو. میری بہنیں اور بیٹیاں بات سن رہی ہیں، ایسے موقع پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہنوں سے مخاطب زیادہ ہوں، اس لیے کہ ان کو کم اتفاق ہوتا ہے بات سننے کا. ہے کہ چلی گئی بھائی؟ اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کر دیں. ایک خاتون بیت اللہ میں آتی ہے. خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں ان میں ایک طرف کا نام ہے رکن یمانی. جو چاروں طرف کونے ہیں، کونا سمجھتے ہیں نا، اسی یہ ہے رکن یمانی، جہاں حکم ہے کہ آدمی دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا مجھے اور آپ کو اپنے در کی بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے. رکن یمانی وہ سمت ہے جہاں بیت المعمور سے فرشتے اترتے ہیں. رکن یمانی پر آگے حجر اسود ہے، چکر لگاتے ہیں. 7 چکر لگا کر طواف کر کے اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں. ہر فرشتہ جو اترتا ہے پہلے رکن یمانی پر آتا ہے، طواف کرتا ہے، پھر ڈیوٹی پہ جاتا ہے. اس رکن یمانی پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک خاتون آ کر، میں بہنوں سے چاہوں گا کہ اس بات کو توجہ سے سن لیں. ایک خاتون آتی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کوئی اختیار نہیں، اللہ کی مرضی چلی. دنیا میں آپ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں، وہ فل نہیں، ہماری مرضی چلتی ہے بس. قبر میں مرضی نہیں چلے گی، آخرت میں مرضی نہیں چلے گی. 4 مرحلوں میں صرف ایک جگہ مرضی چل رہی ہے.
اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کے آئے کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دو۔ وہ عورت آتی ہے رکن مانی پر، کہتی ہے اللہ میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ توجہ سے سنیں، اللہ میں آپ کے فیصلے سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ بہت دیر تک رکن یمانی پر دعا مانگتی رہی، پھر آگے بڑھ کے حجر اسود پر آتی ہے۔ ابھی 2005 تک جو لوگ گئے ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ بہت آسان تھا، حج کے خاص دنوں میں بھیڑ ہوتی تھی، ورنہ بہت آسانی تھی، 7 منٹ 10 منٹ میں طواف ہوتا تھا 2003-4 تک۔ تو حجر اسود پر آتی ہے، کہتی ہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ وہاں سے پھر آتی ہے ملتزم پر، حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بیچ میں جو جگہ اس کو ملتزم بولتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چمٹ کے مانگنا چاہیے، اب تو پاسبل نہیں، ممکن ہی نہیں، اب تو اتنا بھیڑ ہوتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ پھر آتی ہے میزاب رحمت پر، جہاں سے بیت اللہ کا پانی نیچے آتا ہے، پرنالہ لگا ہے سونے کا، وہاں کہتی ہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ پھر آتی ہے حتیم میں، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ پھر آتی ہے مقام ابراہیم پر، طواف کرنے کے بعد یہ دعا مانگ رہی گھوم گھوم کے آتی ہے مقام ابراہیم پر، وہاں بھی یہی دعا مانگتی ہے۔ تھک گئی مانگ مانگ کر، گھنٹوں گزر گیا، کوئی ایک اللہ والا بوڑھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ عورت ایک ہی بات کہہ رہی اور زور زور سے کہہ رہی تھی، زور زور سے کہہ رہی تھی اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں۔ وہ جب چلی تو پیچھے پیچھے چلے، اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو پہلے تو اس نے اگنور کیا، ٹالنا چاہا، بعد میں اس نے کہا حضرت میری داستان یہ ہے کہ دنیا میں یتیم پیدا ہوئی تھی، اور جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو میری ماں بھی مر گئی، میرے خاندان والوں نے میری شادی کر دی، اور اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، تیسرے بیٹے کی جو ولادت ہو گئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ بھی ہو گئی، میری عدت گزری، میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالنا شروع کیا۔ ایک دن کی کہانی یہ ہے کہ میں گھر میں کھانا بنا رہی تھی، اور اس سے ایک دن پہلے میرا بڑا بچہ اور منجھلا بچہ جو بیچ والا تھا، بغل میں کسی نے بکری ذبح کی ہوگی، دیکھ کر آئے تھے، تو یہ بڑا والا بچہ دوسرے دن منجھلے والے اپنے بھائی سے کہنے لگا، میرے بچے سے، کہ تم لیٹ جاؤ میں تم کو ذبح کر دوں۔ بڑے والے نے بیچ والے سے کہا، اس نے چھری لی، اس کے گلے پہ چلائی، میں کھانا بنا رہی تھی، کسی نے آگے بتایا کہ تمہارے بڑے بیٹے نے بیچ والے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ میں بھاگی بھاگی گئی تو دیکھا تو وہ گلا کٹ چکا تھا، خون نکل چکا تھا، میرا بیچ والا بیٹا مر چکا تھا۔ بڑے والے کو تلاش کیا گیا تو پیچھے جھاڑی تھی، اس جھاڑی میں وہ ملا، سانپ نے اس کو کاٹ لیا تھا اور اس کو بھی مرا لا کر کے بغل میں لٹا دیا۔ لیکن میں تو بے خود ہو گئی تھی خون دیکھ کر۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ چھوٹا والا بچہ جو پرے پرے چل رہا تھا گھٹنوں کے بل، وہ تو چولہے پہ میرے ساتھ تھا۔ میں بھاگی بھاگی گئی تو آگ کے انگاروں کے چکر میں چولہے میں جا کر کے وہ بھی جل کے مر چکا تھا۔ میرے 3 بیٹے تھے اور ایک ساتھ دنیا سے چلے گئے، گھر خاندان جو بھی لوگ تھے انہوں نے دفنا دیا۔ محنت کی، مزدوری کی، ایک محرم کو تلاش کیا، اور میں اپنے اللہ سے کہنے آئی اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، میرے اللہ آپ راضی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں،
ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کریں گے، وہ عورت ذات ہے۔ اور کتنا بڑا صدمہ ہے، یتیم پیدا ہوئی، ماں مر گئی، بیوہ ہو گئی، تینوں بچوں کی لاش رکھی ہے، اللہ کے گھر آ کر گھوم گھوم کے چاروں طرف کہہ رہی اللہ ہمیں آپ سے راضی، ہر حال میں راضی، اس حال میں بھی راضی۔ اللہ رب العزت والجلال کی مرضی یہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے کہ اپنی مرضی تم خدا کی مرضی پہ قربان کر دو، ہر گھر سکھ پائے گا، ہر گھر خوش ہوگا۔ جتنا دین ہوگا اتنا گھر میں خوشی ہوگی۔ خوشیاں دولت سے نہیں آتی، آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا بہت اندازہ، یقین کیجیے۔ خوشیاں دولت سے نہیں آتی، رتبوں سے نہیں آتی، شہرت سے نہیں آتی، جاہ و جلال سے نہیں آتی۔ خوشیاں آتی ہیں اللہ کے نام اور سب کے دین پر چلنے سے۔ جس محلے میں بڑوں کی عزت ہو، بڑا چھوٹوں پر شفقت کرے اور انسانیت کے نام پر ایک دوسرے کا احترام ہو اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، وہ نمونہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس دولت نہیں اس وجہ سے ذلیل ہے۔ کیا آپ میں سے ہر ایک کی سنتا نہیں کہ صحابہ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، چولہا نہیں جلتا تھا؟ کوئی ایک قصہ کوئی بتا سکتا ہے کہ صحابہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے ہوں کہ صاحب ہمارا ان کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے میری جگہ لے لی، کوئی واقعہ سن سکتے ہیں؟ یہ تو آپ سنتے ہیں کہ آج ان کے ہاں چولہا نہیں جلا، آج ان کے ہاں چولہا نہیں جلا، لیکن ایک قصہ نہیں ملتا کہ صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو، کوئی انتشار ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ قربان کر دیا۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، نوجوانوں، آپ ایک ایک بچے سے، ایک ایک پیارے بھائی سے درخواست کرنا چاہیے، بہنوں سے جو بچیاں پڑھتی ہیں اور کالج میں پڑھنے والے بچوں، آپ سے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ قربان کر کے دیکھو، کچھ ملے نہ ملے لیکن سکون ضرور ملے گا۔ اور یہاں ملے نہ ملے، قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقی رہنے والی چیز نہ یہ جبہ ہے، نہ دستار ہے، نہ یہ دولت ہے، نہ ہاتھوں کی گھڑیاں ہیں، نہ کنگن ہیں، نہ یہ کوٹھیاں ہیں، نہ محل ہیں، نہ یہ چاند ہے، نہ سورج ہے۔ ایک دن آئے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، یہ سورج بے نور ہوگا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گر جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آپ کو چلنا ہے۔ سفر کے 4 مرحلے میں یہی مرحلہ ہے جس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ والباقیات الصالحات، باقیات صالحات کام آئیں گے۔ یہ باقیات صالحات ہیں کیا؟ باقیات صالحات اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بولیں، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تجھے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ جب رکوع میں جاتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو بہت بڑا ہے، تجھے میری رکوع کی ضرورت نہیں۔ سجدے میں جاتے ہیں تب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ آپ کو میرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نماز پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سنت یہ کہ پھر ایک بار کہو اللہ اکبر۔ پھر کتنی بار کہو؟ اللہ تو بہت بڑا ہے، میں تیری عبادت کا حق ادا کر نہیں سکتا۔
اس لیے 3 بار کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ہم نے عبادت تو کی لیکن تو اتنا بڑا ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر نہیں سکتے. میرے بھائیوں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہی کام آئے گا. اور اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ. یہ مسجد کی زمین جس بزرگ نے دی ہو، زندہ ہو خدا عمر میں برکت دے، دنیا سے چلے گئے ہو اللہ بال بال مغفرت فرمائے. زمین کا ذرہ بولے گا، اس نے ایک اینٹ دی ہوگی، ایک پتھر دیا ہوگا، ایک ٹکڑا تھوڑا تھا سریا کا ان کے پیسے کا آیا ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک یہ زمین یہ اینٹ باقی ہے ان کا نام اعمال کھلا ہے اور رویلٹی اور نیکی ملتی رہے گی. اولاد صالح. دوسری چیز ہے وہ نیک بچے. یہ علماء اور اساتذہ اور آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے جو تلاوت کی ہے، جو نیکی کی ہے، جو آپ نے مدرسے کے لیے پیسے دیے ہیں، یہ نیکیاں آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کی. آپ نیک ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. شرط ہے اولاد صالح یدعو له. اولاد نیک ہو، ماں باپ کے لیے دعا کرے تو ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی نیکیاں ملتی رہیں گی. یا دولت نہیں تھی کہ صدقہ جاریہ کرتا، اولاد نہیں تھی کہ تربیت کرتا تو علم چھوڑ کر گیا. یہ جو اساتذہ یہاں بیٹھے ان کو کسی نے پڑھایا ہوگا نا، آپ کو کسی نے پڑھایا ہوگا. جس نے آپ کو پڑھایا ان کو بھی کسی نے پڑھایا ہوگا. جس نے جس کو پڑھایا، جو یہ کڑی اور سلسلہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ او علم ينتفع او علم ينتفع، علم جو نفع والا ہو. علم نافع کون ہے؟ جو قبر میں عذاب سے بچائے، وہ سورہ ملک ہے. دنیا کے علم سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آپ میڈیکل سائنس اس لیے پڑھو کہ وہ جو انسانوں کی خدمت کرنی. آپ وکالت اس لیے پڑھو کہ مظلوموں کی حمایت کرنی ہے. آپ دولت اس لیے کماؤ کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے. مرنے کے بعد سلسلہ ختم. نیک اولاد کام آئے گی، صدقہ جاریہ کام آئے گا. وہ علم چاہے کتاب کی شکل میں چاہے شاگرد کی شکل میں چھوڑ کر آپ گئے ہیں وہ کام آئے گا. اور اپنا کیا کام آئے گا؟ وہ ہے اللہ کا ذکر والباقیات الصالحات. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صبح شام اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایسا آپ کو نہیں اگر یاد ہے تو آپ ایسے سیدھا سیدھا پڑھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں 10 بار سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز تو آنی چاہیے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چند بار کہیں الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرنے کے بعد جب ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ بھائیوں، میں نے ابھی آپ سے بات کہی تھی کہ جب قیامت میں آئے جب 3 رجسٹر ہوگا. ایک میں نیکی لکھی ہے، ایک میں برائی لکھی ہے، ایک میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ ہم کو اس ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان کے تقاضوں پر چلائے. سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اس ایمان پر باقی رکھنے کے لیے اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ جو میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پہلا کام یہ کرنا ہے جددوا ایمانکم. اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرتے رہو، رینیو کرتے رہو. میرے حضرت جی ترجمہ کرتے تھے رینیو کرتے رہو، اپڈیٹ کرتے رہو، تازہ کرتے رہو، اس کی تجدید کرتے رہو. جددوا ایمانکم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ایمان کیسے اپڈیٹ ہوگا، ایمان کیسے رینیو ہوگا، ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ. کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا الہ، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ. میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں سے اور آپ بزرگوں سے بھی
جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو اس یقین کریں کہ لا الہ میرا کوئی نہیں، میں کسی کا نہیں، میرا کوئی نہیں، میں کسی کا نہیں، یا آسمان و زمین میں تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو ہی میرا محبوب، تو ہی میرا مسجود، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ سب نبیوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ آپ کے آخری رسول ہیں۔ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیے، پہلا کام ہے۔ دوسرا کام ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پوری سورہ فاتحہ کی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو جب آپ نماز میں پڑھیں تب اور بعد میں بھی بطور دعا پڑھا کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا؟ اللہ سیدھی راہ پہ چلاتے رہیے، اسی سیدھی راہ پر چلاتے رہیے، بھول چوک کو اللہ معاف کر دیجئے اور ایمان پر ہمیں موت دیجئے، ایمان پر ہمیں موت دیجئے۔ میرے دوستو، یہ مکتب، یہ مدرسے اسی سلسلے کو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اسی کی تیاری کے لیے ہیں۔ قبر روشن ہو، ہم جائیں دنیا سے تو اولاد قرآن پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کرے، اولاد نیک ہو اس کی نیکیوں میں ہمیں حصہ ملے، اولاد نیک ہو وہ دعا کرے اور ان بچوں کو علم دین آئے۔ لیکن جو پڑھیں، جو لوگ کالج میں اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ وقت کی ضرورت ہے، پڑھنا ہے، ضروری ہے، لیکن علم نافع ہو، نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وقت کی پابندی مجھے بھی کرنا چاہیے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وقت کی 2-4 منٹ آگے پیچھے چلتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اہل ایمان کو 100% وقت کی پابندی کرنا چاہیے۔ میں مدرسے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھا قرآن بچوں نے جو سنایا، مسجد میں آواز آ رہی تھی۔ میں یہاں کے ذمہ داروں کو، خاص استاذ کو، اس لیے کہ ساری محنت استاذ کی، جو پڑھایا ہے استاذ نے، سلام ہے اس استاذ کو، تلفظ اور جو چیز بھی انہوں نے پڑھائی اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں سب کو اجر بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں آپ کا بھی تعاون ہے، ٹرسٹیوں کا بھی ہے، مسجد والوں کا بھی ہے، محلے والوں کا ہے۔ جاتے جاتے آخری بات بھائیوں کی منزل 4 ہے، ماں کا پیٹ کوئی اختیار نہیں، قبر کا پیٹ کوئی اختیار نہیں، حشر کا میدان کوئی اختیار نہیں، چھوٹی سی یہ زندگی ہے۔ ہمارے مشائخ میں حکیم الامت ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے لیے تم 2 منٹ نکالا کرو اور روزانہ آنکھ بند کر کے سر جھکا کے 2 منٹ کے لیے سوچا کرو کہ میری موت ہو گئی ہے۔ بوڑھے ہو تو سوچو کہ میرے بچے، پوتے، نواسے، بیٹیاں رو رہی ہیں۔ جوان ہو تو سوچو کہ میری جوان بیٹی رو رہی ہے۔ آپ ماں ہو تو سوچو کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ آنکھ بند کر کے اپنی قبر کو یاد کرو، اور یاد کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اکثر ذکر حازم اللذات۔ اور آنکھ بند کر کے سوچا کرو کہ اب میرا جنازہ اٹھایا گیا، اب مجھے قبرستان پہنچایا گیا، اب مٹی ڈال کر لوگ واپس جا رہے ہیں۔ یہ دن سب پہ آئے گا، ہم پر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی مرضی پہ چلائے، مرے تو اللہ رب العزت و جلال ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنا مسلمین، توفنا مسلمین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا،
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفیما بعد الموت اللہ ہماری مسکین کمزور بندے یا اللہ ہماری بہن بیٹیاں اپنے گھروں سے آئی ہیں اپنا آنچل پھیلا رکھا ہے یا اللہ اس میں ہماری بہنیں بوڑھی بھی ہوں گی یا اللہ ہماری بیٹی بہن جوان بیٹیاں اور بہنیں بھی ہوں گی یا اللہ معصوم بچیاں بھی ہیں یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں یا اللہ عمر دراز بوڑھے بزرگ بھی ہیں یا اللہ وہ نوجوان جو کسی کی نہیں سنتا وہ بھی یہاں موجود ہے یا اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تیری دین کے لیے اپنے بچپن کو قربان کر دیا جوانی کو تیری راہ میں لگا دیا وہ علماء اساتذہ اور ائمہ بھی یہاں موجود ہیں یا اللہ وہ پیسے والے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دین کے نام پر اس اجلاس کو سجایا ہے یا اللہ وہ بھائی بھی ہیں جنہوں نے اس محفل کو اے اللہ منعقد کیا ہے یا اللہ ہم سب جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں یا اللہ ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں ہاتھ پھیلائے ہیں رات کا مجمع ہے یا اللہ بہنوں کا آنچل دیکھ لیجئے پھیلا ہوا ہے اللہ بوڑھوں کا ہاتھ دیکھ لیجئے بھکاریوں کی طرح پھیلائے ہوئے یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اللہ اپنے ہاتھوں کو آپ کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ہماری ان بہنوں کے آنچل پر یا اللہ ہم سب کے ہاتھوں پر یا اللہ رحم کا صدقہ دے دیجئے کرم کا صدقہ دے دیجئے یا اللہ ہم بہت خطا کار لوگ ہیں یا اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری ماؤں کو پتہ چلے کہ ہم کتنے قصوروار ہیں اللہ ہماری ماں تڑپ جائے گی اللہ ہماری ماں تڑپ جائے گی یا اللہ اگر اللہ ہماری خطاؤں کو پتہ ہماری بہنوں کو پتہ چلے یا اللہ ہماری بہنیں ہمیں دیکھنا پسند نہ کرے یا اللہ 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 شوہر گناہ کرتا ہے بیوی کو پتہ نہیں چلتا یا اللہ بیٹی گناہ کرتی ہے ماں نہیں جانتی اللہ لیکن تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے اللہ آپ نے ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے یا اللہ جیسے آپ نے دنیا میں پردہ پوشی کی ہے یا اللہ آخرت میں رسوا نہ کرنا اللہ رسوا نہ کرنا یا اللہ رسوا مت کرنا اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ اتنا بڑا مجمع ہاتھ اٹھائے ہے اللہ معاف کر دیجئے یا اللہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے یا اللہ اور ایمان ہی پر ڈاکہ پڑ رہا ہے یا اللہ اس ایمان کو بچا لیجئے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ایمان کو بچا لیجئے ہمارے نوجوان بچوں کو وسوسوں سے بچا لیجئے یا اللہ شیطانی حرکتوں سے ہم سب کو بچا لیجئے یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ہم سب جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں برکت کی روزی عطا فرما عزت کی زندگی عطا فرما اس میں بہن بیٹیوں اور بزرگوں میں یا اللہ اس میں جو بیمار ہوں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہوں ان میں جو قرضدار ہوں یا اللہ ہمارے اپنوں میں جو قرضدار ہوں یا اللہ رشتہ دار ہوں تعلق رکھنے والے ہوں یا اللہ قرضوں سے مرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ الجھن میں ہو دشواری میں ہو ناجائز مقدمات میں ہو اللہ جن بہنوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہو سکتا ہے سسرال میں ناقدری ہو یا اللہ بہت سی مائیں ہاتھ اٹھائی ہوں گی یا اللہ جن کے بیٹے نافرمان ہوں بہت سے بزرگ ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں عظمت نہ ہو یا اللہ بہت سے نوجوان ہاتھ اٹھائے ہیں جو اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتے ہوں یا اللہ جو جس غلطی میں ہے معاف کر دیجئے اور آج سے ہمیں ہدایت دے دیجئے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اس دنیا میں سب سے بڑا احسان اللہ آپ اور آپ کے محبوب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب پر کسی کا ہے تو ہماری ماں کا ہے اللہ اللہ ہم جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ اللہ انہیں بھی ماں یاد آتی ہے یا اللہ جوانوں کو بھی ماں یاد آتی ہے میرے اللہ ہم میں کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو اپنی ماؤں سے کہتے ہیں ماں دعا کر دو ماں کہتی ہے بیٹا تمہارا کام ہو جائے گا
میرے اللہ آپ کی عزت کی قسم، یقین ہوتا ہے کہ بوڑھی ماں نے دعا مانگی ہے، اب تو قبول کر لے گا، اور آنکھوں سے دکھتا ہے کہ ماں نے کہا ہے، بوڑھے باپ نے کہا ہے۔ اللہ جس دن ماں نہیں ہوگی، جس دن باپ نہیں ہوگا، اللہ کس سے کہیں گے دعا کر دو؟ میرے اللہ جب تک ہم سب کے والدین زندہ ہیں ہمیں قدر نصیب فرما، اللہ قدر نصیب فرما، ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما، ہر بیٹے کو ماں باپ کو عظمت سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں ماں اور باپ کے بعد دوسری قربانی بیوی کی ہے، یا اللہ وہ بیوی جو دایا بن کر بچے پال رہی ہے، یا اللہ دربان بن کر گھر کی حفاظت کرتی ہے، دھوبن بن کر گھر کپڑا دھو رہی ہے، باورچن بن کر ہمارا کھانا بنا رہی ہے، بدلے میں ہم نے بیویوں کو تانے دیے، اللہ تانے دیے ہیں۔ اللہ باپ نے جوان کر کے رخصت کیا تھا، یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں کی قدردانی نصیب فرما، یا اللہ قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کی عظیم نعمت اولاد ہے، کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی شہرت ہو، اللہ جب میاں بیوی بیٹھتے ہیں اولاد نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کر کے کیا کریں؟ اللہ ہم سب کو آپ نے اولاد دی ہے، اللہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر عطا فرما، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم نے ایسے بھی ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولاد سے کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بددعا کرنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم سب اپنے اولاد اور اپنے اپنوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے کبھی بددعا کر دیں تو دعا بنا دینا۔ اللہ کتنے ایسے ہوں گے جو بے اولاد ہیں، سب کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد عطا فرما۔ جتنے صاحب اولاد ہیں سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اپنی رحمت سے، یا اللہ اپنے کرم سے ساری دنیا کے اہل ایمان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ اساتذہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ، یا اللہ کس طرح اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، میرے اللہ تو خوب جانتا ہے۔ یا اللہ جو ان کو تانے مل رہے ہیں، یا اللہ جو ناقدریاں ان کی ہو رہی ہیں، اگر انہوں نے کام چھوڑ دیا، یا اللہ امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کون سنبھالے گا کشتی کو؟ یا اللہ کون سنبھالے گا ممبر و محراب کو؟ یا اللہ ان مدرسوں کو آباد فرما، ان مکتبوں کو آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ یہ مدرسہ، اس کے بانی کو، اس کے معاون کو، یہاں کے تمام ذمہ داروں کو، پوری بلستی محلے کو قبول فرما، اس اجلاس کو قبول فرما۔ ساری دنیا کے مدارس اسلامیہ کی، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں اور مساجد کو آباد فرما اور حفاظت فرما۔ اللہ ساری دنیا میں امن پیدا فرما، ساری دنیا میں شانتی پیدا فرما۔ اللہ ہمارا یہ ملک پیارا ملک ہے، اے اللہ اس ملک کو ترقی عطا فرما، اس ملک میں امن شانتی پیدا فرما، بھائی چارہ کو عام فرما۔ اے اللہ یہ بستی، اس بستی پر رحمت نازل فرما، اے اللہ پوری بستی میں سکون پیدا فرما، پوری بستی میں جتنے بیمار ہوں صحت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے پرشاسن کے لوگوں نے اس جلسے میں تعاون کیا ہوگا، یا اللہ پرشاسن کے لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ان کو پروردگار عالم خوشیاں عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اس میں کسی بھی طرح حصہ لیا ہے، یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر و بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے سب اہل ایمان بھائی بہنوں کو جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں ان سب کو، جن جن محلوں سے آئے ہیں ان سب کو، ہم سب کو اور ہم سب کے اپنوں کو، سب دنیا کے اہل ایمان والیوں کو اپنی رضا محبت عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی طرف سے کروڑوں درود و سلام نازل فرما، آپ پر، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، صحابہ صحابیات پر، محدثین فقہاء ائمہ پر، سب اہل ایمان والیوں پر رحمت برکت نازل فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان میں کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی بے اولاد ہوگا، کسی کے گھر میں بیٹی جوان ہوگا، رشتہ نہیں مل رہا ہوگا، بیٹا ہوگا، اللہ نافرمان ہوگا، یا اللہ جو جس بیماری میں ہے اس کو اللہ شفا عطا فرما، قرض میں ہو نجات عطا فرما، مرض میں ہو نجات عطا فرما، اللہ کسی گناہ میں ہو سچی توبہ نصیب فرما۔ یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدہ لا الہ الا انت اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما۔ یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك.